السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے کہ ٹھیک ہوں۔ تو گائز، اب جیسے ناول آخری مرحلے تک پہنچ آیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ آئے گا ناول وہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ کس پہ اچھا سا رسپانس دیں اور بے فکر رہیں، سب راز بہت اچھے سے کھلیں گے اور بہت اچھے سے ناول سمٹے گا۔ اب تک میرے لکھے گئے تمام ناولز میں ایک آفتاب شیر خان تم میرے نکاح میں ہو، مجھے یہ خود کا لکھا کردار بہت اچھا لگا، اور اب اسیر عشق کا شاذل کا کردار، اس کا کریکٹر جتنا شروع میں جاندار دکھایا تھا وہ آخر تک جاندار رہے گا۔ اتنا مضبوط اعصاب کا مالک شخص جو واقعی ہیرو کہلانے کے لائق ہے۔ کیا آپ کو ایسا کردار نظر آیا؟ وہ عشق کیا جس میں سب خطائیں معاف نہ ہوں، ورنہ عشق انمول نہیں بے مول ہو جاتا ہے۔ کردار لکھنا بہت آسان ہے، ریڈر کے دماغ سے کھیلنا اس سے بھی زیادہ آسان۔ میں نے ناول میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ معاشرتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کروں اور ناول میں اس طریقے سے سامنے لاؤں کہ وہ پڑھنے سے سبق حاصل ہو، نہ کہ مزید بگاڑ۔ اچھا بھائی، سیدھی سی گل ہے، میں فن لکھتی ہوں، رومانس لکھتی ہوں، معاشرے میں ہونے والے واقعات کو زیر بحث لاتی ہوں، روزمرہ زندگی میں ہونے والے رشتوں میں اتار چڑھاؤ پہ بات کرتی ہوں، لیکن میں فینٹیسی نہیں لکھ سکتی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ انتہا درجے کا رومانس نہیں لکھ سکتی جس سے بگاڑ پیدا ہو۔ ناول دکھ سکھ، رنج و غم، خوشی غمی، رومانس، غصہ سب کچھ ملا کے بنتا ہے، لیکن ایک لمٹ تک۔ ایک اور آخری بات، آپ بھی کہتے ہوں گے منتہا کی تو باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی، لیکن کیا کروں، اب ناول اینڈ ہو رہا ہے تو بہت سی باتیں بھی کلیئر ہو جائیں۔ جی ہاں، 50 قسط آخری ہوگی۔ مجھے ناول کو فضول میں لمبا کھینچنے کا شوق نہیں، ایسے ہی ناول کا وہ چارم نہیں رہتا۔ یہ میرا اب تک کا دوسرا لانگ ناول ہے۔ ایک وہ تھا میرے محرم ہو تم، وہ بھی کافی لمبا ناول رہا۔ خیر، ویوز بڑھانے کے چکر میں ناول حد سے زیادہ لمبا کر کے ناول کا چارم نہیں خراب کر سکتی۔ باقی جان ہو تم، ارے بھائی آپ کو نہیں کہہ رہی، اپنے ناول کا نام بتا رہی ہوں جو اگلے ماہ سے شروع ہوگا۔ انشاءاللہ اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ خیر، شروع میں کوئی نہیں دیتا رسپانس، پھر بھی آپ سے امیدیں اچھی والی ہیں جو شروع سے ساتھ ہیں۔ ان سب کا بہت شکریہ، دل سے خوش رہیں، آباد رہیں۔ اب آپ بھی اچھے اچھے تبصرے کریں، لانگ والے۔ کل ملیں گے نئی قسط میں۔ تو چلیں میں اپنا ناول سٹارٹ کرتی ہوں۔ ناول اسیر عشق بائی منتہا چوہان۔ پلیز گائز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں،
सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो मस्ट करें क्योंकि आने वाले जितने भी नावल्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू से मेरे नावल को रीड कीजिएगा। आप लोग असीर इश्क दोबारा से पढ़िएगा। पहली एपिसोड से आप इसे रीड कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और जो मैं नेक्स्ट नावल लेके आऊँगी वो भी बहुत आपको पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चले मैं अपना नावल स्टार्ट करती हूँ। नावल असीर इश्क एपिसोड 48 पार्ट 1। ये थर्ड लास्ट है जो कि मैं अभी पढ़ूँगी और मुझे अच्छे आप कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरा नावल कैसा लगा। और क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है आपके इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ के। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। नावल असीर इश्क बाय मुंतहा जहान। सना जल्दी चलो, देर हो रही है। यार फरी को तो आ लेने दो, सना ने हया की जानिब देखते मुंह बनाते कहा। उस वक्त स्कूल में छुट्टी हो गई थी। वो तीनों एक ही कॉलोनी में रहती थी। स्कूल उनके घर से थोड़ा ही दूर था, जिस वजह से वो तीनों दोस्तें होने के साथ और घर भी करीब करीब और एक ही स्कूल होने की वजह से वो एक साथ स्कूल आती और जाती थी। वो तीनों 8वीं जमात की तालिबे इल्म थी। लो आ गई, सना ने शुक्र का कलमा पढ़ा। धूप से उनकी जान जा रही थी। कहाँ रह गई थी? कब से खड़े वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हया ने साथ चलते गुस्सा जब्त करते कहा। यार वो मैम अलीना ने रोक लिया था, मम्मा का नंबर मांग रही थी, बस वही लिखवा रही थी, फरी ने सरसरी अंदाज में कहा। तीनों उस वक्त घर के लिए वापसी की राह पे थी। उनकी कॉलोनी वाला इलाका सुनसान था। अभी वहाँ इतनी इमारतें नहीं बनी थी। बहुत कम लोगों का उन गलियों में आना जाना था। वो तीनों बातें करती जा रही थी कि एक शख्स पीछे से भागता हुआ आया और दरमियान में चल रही हया के साथ बुरी तरह टकराया। हया बैग समेत उस शख्स के साथ ज़मीन पे जा गिरी, जबकि सना और फरी दोनों ही दाएं बाएं होती दूर दीवार के साथ जा लगी। उस शख्स ने हया के बैग में एक थैली रखी। हया को चोटें आई थी, बाजू पे रगड़ भी लगी थी। वो गुस्सा और आंसू ज़ब्त करते उस शख्स को देख रही थी जो उसे और ख़ुद को सख्त चोट पहुंचा गया था। वो लगभग कोई 40 से 50 के दरमियान का बंदा था। ये मेरी अमानत है, इसे संभाल के रखना, मुल्क दुश्मनों के हवाले मत करना। वो जल्दी से सरगोशी वाले अंदाज में कहता उन्हें वहीं छोड़े फिर से आगे की तरफ भागा। हया को सना और फरी ने सहारा दे के उठाया। अजीब पागल बंदा है, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? फरी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, ठीक हूँ यार, चलो घर चलें। हया ने घुटने में सहते दर्द को नज़रअंदाज करते उनसे कहा कि उसी लम्हे शराटे भरती 3 गाड़ियाँ आगे पीछे वहाँ पहुँची। वो वापस दीवार के साथ लग के रुक गई। सरदार, वो इस तरफ गया है। गाड़ियाँ आगे जाके वापस रिवर्स हुई थी।
وہ تینوں لڑکیاں ان گڈوں کو دیکھ سہم گئی تھیں۔ سردار اپنے خاص آدمی کی بات سنتا جیپ سے جمپ مار کے اترا تھا۔ اس کا رخ ان تینوں لڑکیوں کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تینوں تک پہنچتے، فری ثنا بھاگو! حیا نے ان کے کان میں سرگوشی کی تو وہ انن ونن وہاں سے نکلی اور تینوں ہی مختلف گلیوں میں گھس گئی۔ وہ آدمی ان کی پھرتی دیکھتے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ڈھونڈو انہیں، مجھے وہ تینوں لڑکیاں چاہیے، سردار اونچی آواز میں للکارا۔ اس کے آدمی اپنی گاڑیاں ان تنگ گلیوں میں نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے پیدل ہی گن سمیت گاڑیوں سے اترتے وہ بھی ان گلیوں میں گم ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں ہی پکڑی گئی تھیں۔ وہ انہیں گاڑی میں بٹھا کے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ وہ شخص جو ان سے ٹکرایا تھا وہ کہاں گیا، یہ تینوں ہی نہیں جانتی تھیں۔ کیوں بھاگی تم تینوں؟ سردار انہیں اپنے اڈے پہ لے آیا تھا۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ کھڑا کیے وہ ان سے سوال کرتا، بہت دہشت پھیلا رہا تھا۔ بولو! سردار کی اونچی للکار پہ فری کے آنسو نکل گئے۔ ثنا بھی گھٹ گھٹ کے رونے لگی۔ ہم ڈر گئے تھے، حیا نے ہمت کرتے جواب دیا، جبکہ اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ وہ اس ایریے کو دیکھ تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ وہ اچھے لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ حیا کو نیگیٹو وائبس آ رہی تھیں۔ اس شخص کو جانتی ہوگی جو تم تینوں کے پاس سے نکلا۔ سردار نے گہری نظریں حیا پہ ڈالی۔ ان تینوں لڑکیوں میں وہی سب سے نڈر لگی۔ نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، حیا نے گھبرائے ہوئے کہا، جبکہ اس کی دوستوں کی حالت پتلی ہوئی تھی۔ لگتا ہے ایسے نہیں بتاؤ گی۔ سردار نے اپنے ایک آدمی کی جانب دیکھا اور نہ گول کرتا سیٹی پہ ایک دھن بجانے لگا۔ اس کا آدمی اس کے پاس چلتا آیا اور جلتے ہوئے کوئلوں کا ایک بہت بڑا ڈبہ وہاں رکھا۔ وہ دہکتے کوئلے دیکھ وہ تینوں ہی گھبرا گئی۔ فری تو اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ دھن رکی۔ وہ شخص دیکھا تھا یا نہیں؟ سردار نے بنا ان کی جانب دیکھے پوچھا، جبکہ اس کی نظریں ان دہکتے کوئلوں پہ تھیں۔ وہ فری روتے ہوئے بولی، دیکھا تھا یا نہیں؟ کرہت لہجے میں سوال ہوا۔ وہ ٹکرایا، ثنا بمشکل بولی۔ حیا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا جو اتنے کمزور اعصاب کی مالک نکلی۔ اس کے پاس ایک چیز تھی۔ سردار نے ان تینوں کی جانب گہری نظروں سے دیکھا، پھر اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے ان تینوں سے بیگ چھین لیے اور وہیں سب خالی کرنے لگے، لیکن تینوں کے بیگ سے انہیں اپنی مطلوبہ چیز نہ ملی۔
وہ چیز کہاں ہے؟ سردار پاگل ہوا۔ کون سی چیز؟ ثنا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا سردار نے بھویں اچکائی۔ رشید، اس نے اپنے آدمی کو پکارا۔ کہاں ہے وہ شخص؟ ان تینوں لڑکیوں کی طرف قہر کی نگاہ سے دیکھتے رشید سے پوچھا۔ سردار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اس کے پاس تھی وہ چیز؟ اگلا سوال داغا۔ نہیں سردار، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کون سی چیز؟ وہ ان کے پاس آیا، اس کے پاس ہی اس کا آدمی کوئلوں کے ڈبے کو بھی ساتھ لیے آگے بڑھا۔ دھن پھر سے بجانے لگا۔ سردار کے آدمی نے ایک اور آدمی کو اشارہ کرتے بلایا۔ اتارو اس کی شرٹ۔ ان کی بات میں فری کی چیخیں نکل گئیں۔ نہیں، مجھے نہیں کچھ کرنا۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ اتنے سارے مردوں کے بیچ وہ کمزور لڑکیاں بری طرح پھنس گئی تھیں۔ کہیں بھی کوئی عورت یا لڑکی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ حیا اور ثنا نے اسے بچانا چاہا، لیکن ان تینوں کو ہی کس کے پکڑ کے ایک دوسرے سے دور کرتے قابو کر لیا گیا۔ فری کے پاس کھڑے اس کی شرٹ کو 2 حصوں میں پکڑ کے پھاڑ دیا۔ اس کی برہنہ حالت کو دیکھتے ثنا اور حیا نے آنکھیں میچ لیں۔ جلتا کوئلہ اس کی پشت پہ رکھا۔ وہ درد سے چلا اٹھی کہ پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اللہ کا واسطہ ہے رک جائیں، ہم قسم کھاتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، مت کریں یہ ظلم پلیز۔ انکل ہمیں چھوڑ دیں، ثنا نے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑاتے التجا کی، لیکن ان پہ اس کی التجاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ فری کی کمر بری طرح جھلس گئی تھی۔ وہ درد برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ زندہ تھی یا نہیں کوئی سمجھ نہ پایا۔ اب ان کا رخ ثنا کی جانب تھا۔ ثنا ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ انکل نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں چھوڑ دیں۔ ثنا روئے جا رہی تھی جبکہ سردار دھن بجائے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ یک لخت اس کی نگاہ حیا پہ اٹھی۔ اس کے دماغ میں اسپارک ہوا۔ حیا بالکل گمسم کھڑی تھی جبکہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ یہ ٹکرائی تھی اس کے ساتھ، اسے پتہ ہوگا، اس سے پوچھیں۔ ثنا کا یکدم خود کو بچانے کے لیے بولے جانے الفاظ پہ حیا کو کرنٹ لگا۔ یہ میری امانت ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، ملک دشمنوں کے حوالے مت کرنا۔ حیا کے کانوں میں بازگشت ہوئی۔ اسے ثنا سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس تھیلی میں کیا ہے، لیکن سامنے
ملک دشمن تھے، وہ مر سکتی تھی، لیکن وہ اس تھیلی کو انہیں نہیں سونپ سکتی تھی جسے ان سے بچاتے وہ شخص بھی مارا گیا تھا۔ اس کی موت کو رائے گاہ کیسے جانے دیتی؟ فری کی تکلیف پہ اس کا دل چاہا وہ بول دے، لیکن کیا وہ خود کو اور اپنی دوستوں کو بچانے کی خاطر ملک دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے گی؟ کبھی نہیں۔ وہ من ہی من شہادت کی موت کے لیے تیار تھی، لیکن ثنا نے سب کچھ الٹ دیا۔ سردار کا روح اس کی جانب مڑا۔ حیا نے بنا گھبرائے اسے دیکھا۔ اس کی اپنی جانب پیش قدمی پہ حیا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اب وہ دھن بجاتا حیا کے قریب پہنچ گیا، لیکن حیا نے پلک نہ جھپکی۔ وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، لیکن چہرے پہ تاثر تھا۔ اس کا یہ نڈر انداز سردار کو بہت بھایا تھا۔ بہت بہادر ہو تو چل بتا، کہاں ہے وہ تھیلی؟ سردار نے بے باک نظروں سے اسے سراہتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے ایک نظر فری کے بے ہوش وجود کو دیکھا۔ اس کی کمر جل کے کوئلہ بن گئی تھی۔ ایک نہیں، تین تین کوئلے اس کے سینے اور کمر پہ رکھے تھے۔ وہ معصوم سہ نہ سکی۔ حیا کا دل بہت بری طرح دکھا۔ پھر ثنا کو دیکھا جو سراسیمگی کیفیت سے حیا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے یہی تھا کہ حیا بتا دے گی اور وہ دونوں بچ جائیں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں وہ پھنسی ہے وہاں سے نکلنا صرف ایک ہی صورت ہو سکتا تھا، موت کی صورت میں۔ بتا، سردار نے حیا کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا تو وہ تڑپ گئی، لیکن پلک نہ جھپکی۔ میرے پاس نہیں ہے، بنا لڑکھڑائے اس نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ جھوٹ، جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی سے ٹکرایا تھا وہ شخص، اسی سے کچھ بولا بھی تھا۔ اس نے اسی کو دیا ہوگا یہ۔ ثنا گھبرائے بولی تھی۔ حیا نے ایک قہر کی نظر اس پہ ڈالی۔ حیا پلیز بتا دو انہیں، ورنہ یہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ تمہیں واسطہ ہے بتا دو پلیز۔ ثنا نے روتے ہوئے حیا سے کہا، میرے پاس نہیں ہے۔ حیا نے دانت پیستے غصے سے کہا۔ سردار نے اسے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا۔ وہ دور جا گری۔ اس کا گال جھنجھنا اٹھا، آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، دھن پھر سے بجانے لگا۔ مارو اور مارو اسے، ایسے ہی ہے یہ بے حس۔ اس کے من میں لالچ آ گیا ہوگا، اسی کے پاس ہوگی آپ کی تھیلی۔ پوچھیں اس سے کہاں ہے،
ثنا چلائی جا رہی تھی۔ اس کی آواز سردار کے کانوں میں سخت بج رہی تھی۔ دھن کے بیچ میں بول رہی تھی۔ سردار نے کرتے سیدھی کے دماغ میں تو اسی پل ثنا کی آوازیں بند ہو گئی۔ حیا منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی۔ اب صرف سردار کی دھن تھی اور گہری خاموشی۔ ایک پل لگا تھا ثنا کو زندگی سے موت کا سفر کرتے۔ وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے، اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ بک بک کے دماغ کھا گئی۔ سردار نے دھن ختم کرتے اپنا سر جھٹکا۔ چل بتا اب کہاں ہے وہ تھیلی؟ سردار نے غصے سے حیا کی جانب دیکھتے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ حیا نے اب کی بار ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ 12-13 سال کی بچی تھی۔ کتنا اسٹیمنا رکھتی۔ اب گھبرا رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں موسم ارادہ کر لیا تھا، جہاں اس کے دوستوں نے قربانی دی وہ بھی دے گی، لیکن جھکے گی نہیں تو ایسے نہیں مانے گی۔ سردار نے اپنے آدمی سے جلتا کوئلہ منگوایا اور اب اس کی باری تھی۔ حیا نے ورد کرنا شروع کر دیا۔ کلمہ زبان پہ جاری ہوا۔ وہ آنکھیں میچے خود پہ یہ ظلم سہنے کو تیار تھی۔ اس کا گریبان پکڑا۔ اسے چاک کرنے لگے کہ اسی پل حیا پورا زور لگاتے مڑی تھی۔ آگے سے اس کی شرٹ بچ گئی، لیکن اس کی بیک سے شرٹ پھٹ چکی تھی۔ اس کی برہنہ سفید کمر پہ تاشا کی نگاہیں پھسلی، لیکن دہکتا کوئلہ چمٹے میں پکڑا، اس کے کمر پہ رکھا، جو حیا کے خود کو چھڑانے کی وجہ سے اس کے کندھے پہ جا لگا۔ وہ تڑپتی رہ گئی، لیکن نیچے گر گئی۔ ایک اور کوئلہ اس کے اسی کندھے پہ رکھا۔ سردار نے اشارہ کیا کہ وہ اسے مزید تکلیف نہ دے، کیونکہ اب بس ایک یہی ذریعہ بچا تھا اس تھیلی تک پہنچنے کا۔ باقی 2 لڑکیاں تو اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ فری بھی زخموں اور درد کی تاب نہ لاتے جان گنوا چکی تھی۔ ثنا اب ایک حیا ہی تھی جو بچی تھی۔ سردار کو جذبات سے نہیں، سوچ سمجھ کے کام لینا تھا۔ سردار پولیس چھاپا، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سردار نے اپنے آدمی کو سنتے ہی حیا کو گاڑی میں ڈلوایا اور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اپنے مین اڈے کا رخ کر لیا۔ حیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ساری رات وہ سردار تاشا کے اڈے پہ بے ہوش پڑی رہی۔ کوئی بھی تو نہ تھا اس کی مدد کرتا۔
کوئی بھی تو نہ جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کندھے پہ درد کی شدت سے وہ تڑپ گئی، لیکن اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے اس نے اپنے حواس درست کیے۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ کوئی تہہ خانہ تھا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ یا اللہ، میرا کندھا ایسا لگتا ہے اتر جائے گا۔ حیا نے سسکتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی۔ وقت قبولیت تھا کہ اسی لمحے اسے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حیا ڈر کے دیوار میں وگ گئی۔ آنے والا کوئی بوڑھا شخص تھا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اس شخص نے بہت نرم لہجے میں پوچھا۔ انکل پلیز مدد کریں، مجھے گھر جانا ہے۔ حیا نے چھوٹے سے دوپٹے سے اپنا جسم ڈھکتے سسکتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن تم نے اپنی حفاظت کرتے خود یہاں سے بھاگنا ہے۔ اگر تم تاشا کے ہاتھ لگ گئی تو وہ تمہیں بھی جان سے مار ڈالے گا۔ وہ شخص اس کی مدد کر رہا تھا یا اسے ڈرا رہا تھا، حیا کو سمجھ نہ آیا۔ اور کیوں مدد کر رہا تھا یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ایک دل کیا اس پہ یقین نہ کرے، لیکن اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہ تھا، اس لیے وہ اس بوڑھے شخص کی مانتی وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے اسے راستہ سمجھایا تھا، لیکن حیا کو کچھ صحیح سمجھ نہ آیا۔ وہ نہیں جانتی وہ کتنا چلی ہے، کتنا بھاگی ہے، کتنا گری ہے۔ وہ بس چلے گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی نہیں جانتی تھی۔ صبح کے 6 بجے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں فرشتے کے روپ میں ایک عورت نے اس کی مدد کی۔ اسے گھر لے گئی، اس کے جسم کو بڑی سی چادر میں ڈھانپا، اس کے زخم پہ مرہم رکھا۔ حیا نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے دن اس عورت کے پاس رہی، لیکن اس عورت نے اس کا علاج جڑی بوٹیوں سے کیا تھا۔ اور پھر اسیر عشق ایپیسوڈ 48 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ ایک گہری خاموشی تھی جو ہر سو چھائی تھی۔ حیا ہچکیوں سے سب بتاتی اس وقت سسک رہی تھی۔ اتنے عرصے کا وہ راز جو اس کے سینے میں دفن ہو گیا تھا، آج اس نے شاذل کے سامنے کھول دیا۔ اس نے اپنی 2 دوستوں کو کھویا، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اتنی کم عمری میں اتنا دکھ سہا۔ شاذل کا تو وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔
کھینچ کے روتی حیا کو اپنے سینے میں سختی سے بھینچا، سختی سے اپنی آنکھیں مچھی۔ اس کی آنکھ سے شدت سے 2 آنسو ٹوٹ کے گرے۔ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی حیات کی اس تکلیف دہ لمحات کو سنتا وہ مضبوط شخص بھی رو دیا تھا۔ آج وہ بھی حیا کی بہادری کا دل سے قائل ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ہمت ہار جاتی۔ ذرا سی شرٹ سرکا کے حیا کے کندھے کے اس حصے کو چھوا جہاں اس کوئلے سے دیا وہ داغ آج بھی واضح تھا۔ اس پہ اپنے لب رکھتے وہ حیا کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا کام کر رہا تھا۔ حیا نے خود کو اس کے سینے پہ چھپایا۔ شاذل، آپ جانتے ہیں میں اکثر سوچتی تھی آپ میری کس نیکی کا صلہ ہیں، لیکن آج محسوس ہوتا ہے میں نے ان دشمنوں کے آگے نہ جھک کر خود پہ ہر ظلم سہتے جو نیکی کی۔ آپ اسی نیکی کا وہ پیارا سا تحفہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص صرف میرے لیے ہے۔ حیا نم آنکھوں سے شاذل کو دیکھتے مسکراتے بولی۔ شاذل نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اور تم میری زندگی کا حاصل، میرا جنون، میرا سب کچھ۔ اسے پھر سے خود سے لگا لیا۔ وعدہ ہے تم سے حیات، اس تاشا کو ایسی دردناک موت دوں گا کہ وہ پھر کبھی موت کے دھن نہیں بجا سکے گا، کبھی کسی لڑکی پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ شاذل سختی سے دل ہی دل میں اپنی حیات سے وعدہ کر رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ابھی تو ماضی کا ایک حصہ کھلا ہے، ابھی دوسرا باقی ہے۔ جی وہ تھیلی کہاں ہے اور اس تھیلی میں کیا تھا، اس راز سے پردہ بھی اٹھے گا اگلی قسط میں، جہاں نادیہ اور شایان عثمانی کا ماضی بھی کھل جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ہنٹ دیتی ہوں، شایان عثمانی کے فادر کی ڈیتھ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی اور وہ شخص جس نے حیا کو تھیلی دی اس کا بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو سوچو کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ جو کمنٹس کرتے ہیں میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں، بھلے جواب نہیں دے پاتی لیکن پڑھتی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں تاکہ ریچ نیچے نہ جائے، ورنہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بلیس یو آل، تھینک یو، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔